الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، آج ایک بار پھر سلطنت مصطفیٰ چینل پر حاضر خدمت و دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حاضرین و سامعین ناظرین، آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر آپ سے گفتگو کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ آج کا موضوع ہے حاملہ عورت اور اس کے بچے پر موبائل کا کتنا اثر پڑتا ہے۔ اس طرح کی نئی ویڈیو اور تحقیقی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ اس طرح کی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ حضرات محترم، آپ جانتے ہیں کہ موبائل ایک خطرناک بیماری ہے، اور یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کے ذریعے حاملہ عورت اور اس کے پیٹ میں پرورش پانے والے بچے کی صحت و اخلاق پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ موبائل بجلی سے چلتا ہے اور موبائل کو پہلے بجلی سے چارج کیا جاتا ہے۔ موبائل کے اندر کرنٹ اور بجلی کی شعاعیں بھری رہتی ہیں، اور بجلی کی یہ شعاعیں عام آدمی کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر موبائل کو سینے کے پاس یعنی جیب میں رکھنے سے منع کرتے ہیں، کیونکہ اس سے ہارٹ کا مرض پیدا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ آج موبائل سے نکلنے والی شعاعیں حاملہ عورت اور اس کی جمی یعنی پیٹ میں پرورش پانے والے بچے کو مفلوج اور ناکارہ بنا رہی ہے۔ حضرات محترم، لہذا حاملہ عورت دوران حمل موبائل کا زیادہ استعمال نہ کرے، اور موبائل استعمال بھی کرے تو اسے اپنے سے دور رکھے۔ سرہانے یا تکیے کے نیچے موبائل ہرگز نہیں رکھے۔ جدید میڈیکل سائنس کی تحقیق کے مطابق آخری 3-4 ہفتوں میں جنین یعنی ماں کے پیٹ میں پرورش پانے والے بچے کا کانوں میں اس کی ماں اور اس کے ارد گرد کی آوازیں پہنچنے لگتی ہیں۔ آج کی مائیں جب حاملہ ہوتی ہیں تو ان ایام میں تکلیف کا عذر پیش کر کے فرائض و واجبات، نماز، روزہ اور دیگر اوراد و وظائف چھوڑ دیتی ہیں، اور فضول باتوں اور بیکار کاموں میں مشغول رہتی ہیں۔ فلمیں دیکھتی ہیں، گانے سنتی ہیں اور موبائل کے پیچھے پڑی رہتی ہیں۔ ان ماؤں اور حاملہ عورت کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی فلم بینی، فحش گوئی اور گانے سننے کا برا اثر ان کے پیٹ میں پلنے والے بچے پر پڑ رہا ہے۔ یہ محض دعویٰ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو آپ کی والدہ تلاوت کیا کرتی تھیں۔ تقریباً 17 پارے تک پہنچی تھی کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی ولادت ہو گئی۔ حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ 17 پارے کے پیدائشی حافظ تھے۔ ماں کی حرکت و عمل کا پیٹ میں پرورش پانے والے بچے پر یہ اثر نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ ماں دوران حمل قرآن کی تلاوت کرے گی تو بچہ حافظ قرآن بن کر ہی پیدا ہوگا، مگر اتنا ضرور